ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشرة الأخير ما لا يجتهد في غيره رواه البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل کر رہے ہیں، یعنی 20واں روزہ ہے۔ آج 21ویں رات کی شب بیداری ہوگی اور لیلۃ القدر ہم تلاش کریں گے۔ یہ آخری عشرہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا ہے، یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا یہ تیسرا عشرہ معراج ہے۔ پورا نچوڑ سمجھ لیجئے، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رمضان کے 2 عشرے یعنی 20 دنوں تک آپ عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان المبارک کا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند ترک کر دیتے تھے اور صرف عبادت میں گزارتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشرہ نہایت ہی اہم ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ اسی عشرے میں تو اعتکاف بھی کرنا ہے۔ جو اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف اور اس کا ثواب ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ اعتکاف بھی کرنا ہے کب؟ اسی آخری عشرے میں۔ اسی طرح سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی آخری عشرے میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو آپ کا اعتکاف بھی آخری عشرے میں، قرآن کا نزول بھی آخری عشرے میں، اور ہے لیلۃ القدر جیسی فضیلت والی رات بھی اسی آخری عشرے میں ہے۔ اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر اللہ نے خود سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے،
اور پھر آگے اللہ نے اس کی تفصیل بتائی، جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ اور بہتری اس طرح کی نہیں ہے، بہتر کسی چیز کو خیر، جب خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں تو وہ بہت زیادہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، بہت اچھائی کے لیے ہوتا ہے، زیادہ انتر ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو جو 1000 مہینوں کی عبادت ہے اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارا اپائے اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کے لیے کیا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کو پالے اور پھر اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے نہ بھر لے، اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، جنت کا حقدار نہ بن جائے تو وہ خائب و خاسر بد نصیب ہے۔ تو پورا رمضان کا مہینہ ہماری بخششوں کے لیے آیا، ہماری کامیابی کے لیے، ہم جنت والے ہو جائیں اس لیے آیا۔ اور پھر اسی مہینے میں آخری عشرے میں تو اللہ نے حد ہی کر دیا، قرآن کا نزول اسی آخری عشرے میں، اعتکاف بھی اسی آخری عشرے میں، آپ کا جو ہے لیلۃ القدر بھی اسی آخری عشرے میں، تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں۔ اس لیے یہ آخری عشرہ کبھی بھول کر کے اس میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی، فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتلاتی ہیں کہ الگ ہو جاتی تھی۔ شد مئزرہ، اپنا تہمند باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے کہ بھائی اب عبادت میں لگ جاؤ، سستی نہیں کرنا ہے، اور خود راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت بتلاتی ہیں اور امت کو درس دیتی ہیں، بتاتی ہیں، میسج ہے، پیغام ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، اور سیکھو ہم سے کہ کس طرح سے آخری عشرہ آپ کو گزارنا ہے۔ کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اور رات کو جاگتے تھے، رات کو عبادتیں کرتے تھے، ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اب یہاں کئی پیغام ہم لوگوں کے لیے اس حدیث میں چھپا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، چاک چوبند ہوتے تھے، اور ان 20 دنوں سے زیادہ نشیط ہو جاتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں نا، آخری عشرے میں ہماری کمر تو ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، ہماری کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ارے تھک گئے یار، کچھ پڑھے 2 رکعت، کوئی 4 رکعت، کوئی فرض پڑھ کے اور نکل گیا، بھاگ گیا۔ آخر میں مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، جہاں کئی صف ہوا کرتے تھے وہاں 2-3 صف رہ جاتے، جہاں 3 صفیں ہوتی تھی وہاں 1 صف کی نوبت آ گئی۔ یہ آخری عشرے میں غفلت ہے، امت کو پتہ نہیں ہے، اس کی فضیلت پتہ نہیں، اس کی اہمیت پتہ نہیں، تو جہاں کمر کسنا چاہیے وہاں کمر ڈھیلی کر رہے ہیں۔ دوسرا میسج پیغام کیا ہے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ ہر گھر والے، ہر ذمہ دار کی، گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کہ اپنے بچوں کو لگائے عبادت میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے۔ خود تو عبادت کرتے تھے، خود اعتکاف میں رہتے تھے،
خود لیلۃ القدر کی اس مبارک گھڑی کو ڈھونڈتے تھے اس رات کو، تاکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ یہ عبادت ہے، اس کو پالوں۔ اور کون کرتے تھے؟ ہم گنہگار لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہم گنہگار ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، جو آ کے اس آخری عشرے میں ہم لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں عبادتیں۔ وہ سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی یہ حرص، یہ لالچ کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کما لیں، سید الاولین والآخرین کی سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص تھے، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی یہ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اماں عائشہ جب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جایا کرتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے بھلے ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، میں بخشایا ہوں، لیکن کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ ہم لوگ گنہگار، اب سوچئے گنہگار لوگ ہیں، ہمیں فکر نہیں، آخری عشرے کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں، یا پتہ ہے تو غافل ہیں اور جرات کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صرف شکر گزار ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں لگے رہتے تھے، اپنے بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری بڑی ہے کہ ہم صرف حاجی صاحب یا بڑے بزرگ اس گھر کے جو ہیں وہ تسبیح نہ بھاجیں مسجد میں، اللہ کی قسم اگر وہ اعتکاف بیٹھے ہیں اور ان کے گھر کے بچے اس عید کی تیاری میں مالوں کا جو ہے چکر لگا رہے ہوں، بڑی بڑی دکانوں کے چکر لگا رہے ہوں، تو وہ بخشے نہیں جائیں گے، ان سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ مسلمانوں نے جس قدر اس میں غفلت کی ہے، عید کی تیاری میں، عید کے لیے سوئیاں خریدنے کے لیے، میوہ جات خریدنے کے لیے، عید میں جوتے خریدنے کے لیے، چپل خریدنے کے لیے، عید میں کپڑے بنوانے کے لیے، پورا یہ 10 دن آخری عشرہ جو اتنا ہم فضیلت کا حامل ہے، ہم لوگ گزار دیتے ہیں اس طرح سے لایانی چیزوں میں۔ اس کا کوئی مطلب نہیں، کپڑے کا کوئی تعلق نہیں آپ کی عید سے۔ آپ جو یہ عبادت کریں گے اس مہینے میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں عیدگاہ میں، کیا بدلہ لوگے؟ آپ کے پاس عبادت ہی نہیں ہوگی، آپ نے اس مہینے کو لایانی چیز میں عید کے لیے ضائع کر دیا۔ گزشتہ خطبے میں شاید کچھ دوسرے لوگوں کا تہوار، ہمارا تہوار الگ اکٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس اشارہ کیا تھا کہ ہماری عیدیں اور ہمارے تہوار دنیا والوں کی عیدوں کی طرح سے نہیں ہیں، یکسر الگ ہیں ہماری عیدیں۔ ہمارے تہوار اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ سے ذکر و مناجات کے لیے ہیں، اللہ اکبر صلی اللہ سب سے بڑا اس کا نعرہ لگانے کے لیے ہے کہ روئے زمین کا وہ حصہ جہاں سے مسلمان گزرے، وہ حصہ گونج اٹھے اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی بڑائی کا، اعلاء کلمت اللہ کی گواہی مسلمان دیتا اس دن۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ راستہ بدل کے آؤ تاکہ اس دوسرے راستے اور زمین کا وہ حصہ بھی گونج اٹھے اللہ کی تکبیر سے۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم غیروں کی طرح سے بازاروں میں گھومنے کے لیے ہماری عیدیں نہیں آتی ہیں، ہمارا تہوار نہیں آتا ہے کہ ہم بازاروں میں اپنے اس قیمتی وقت کو گزار دیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔
اللہ کے ذکر و اذکار میں گزاریں، نماز میں گزاریں، اعتکاف میں گزاریں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں، اس کی عبادت کرنے میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی لیلۃ القدر کے مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آپ کے اور تمام لوگ جب لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ اسی لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، تو بات ذہن میں آتی ہے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے کہ بھائی 23 سالوں میں جب قرآن کو نزول ہوا تو اس ایک رات میں کیسے؟ نہیں، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ساتھ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، اور پھر سمائے دنیا سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسب ضرورت، جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی تھی، حادثات و واقعات ہوتے تھے، کوئی جیسے اماں عائشہ کی برات کا معاملہ ہے، یا اس طرح سے بہت شان نزول آپ پائیں گے کہ وہ اس حساب سے ان حوادث کے اعتبار سے ان احکامات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سمائے دنیا سے اللہ کے نبی کی زندگی بھر میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن ایک بار لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اس رات میں جو ہے قرآن نازل ہوا، یہ اس کی وضاحت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا اعتکاف اسی عشرے میں، آپ کا جو ہے لیلۃ القدر اسی عشرے میں، آپ جو ہے کا قرآن بھی نازل ہوا اسی آخری فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عشرہ مسلمان لایانی چیزوں میں گزارتا ہے۔ ہم حاجی صاحب، ہم بزرگ لوگ اگر مسجدوں میں گرچہ تسبیح بھاجتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت، اور ہمارے بچے، ہمارا اسرہ، ہمارا خاندان، ہمارا گھر اگر لایانی چیزوں میں لگا، اللہ کی معصیت میں لگا ہے، تو اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری، ہم سے بعض پرس ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ ہم عبادت کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا گیا ہے، ہماری بھلائی کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم جنت کے مکی بن جائیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں، ہم جنت کو حاصل کر لیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، اپنے گناہوں کی صفائی کر لیں اس مہینے میں۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے، اور اس مہینے کی اگر ناقدری کرتے ہوئے ہم لوگ آتے آتے آخری عشرہ یہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں آ کے ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، ہماری کمریں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ موازنہ کیجئے کہ کتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے کہ اور کس قدر ہم لوگ بگڑ چکے ہیں، پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر شکوہ کرتے ہیں اپنے حالات کا، اپنی بربادی کا، اپنے اوپر ہوئے ظلم و ستم کا شکوہ کیوں؟ جب ہم نے راستہ ہی تبدیل کر دیا، راستہ ہی بدل لیا۔ آئیے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے تھے اور جس طرح سے گزارنا ہے 5 منٹوں میں جان لیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اکثر روایتیں ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ آپ بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، تو آپ نے اجاگر کیا ہے، اماں عائشہ نے اجاگر کیا ہمارے لیے، اس امت کے لیے، تاکہ ہم بھی اسی منہج پہ چلیں اور اسی طرح سے عبادت کریں، تاکہ یہ مہینہ اور خاص طور سے یہ آخری عشرہ، آخر کے 10 دن یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، ہم لوگ نیکیاں کما لیں، ہماری بھلائی کی چیز ہے، ہم غافل ہوں گے اپنا نقصان کریں گے۔ اس خاصیت اس آخری عشرے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اجتہاد، جو کوشش اور جو محنت عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کرتے تھے، ان 2 عشروں میں اس طرح سے نہیں کرتے تھے، اس سے کم کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری روایت دیکھیں، آپ ہی کی روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی روایت، اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ، کمر کس لیتے تھے، راتیں جو ہے جا کر کے گزارتے تھے عبادت میں، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے کہ عبادت میں لگ جاؤ، سستی مت کرو، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، سب صحیح روایتیں ہیں۔ پھر اماں عائشہ کی تیسری روایت ملاحظہ فرمائیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختلط العشرین بصلاۃ و نوم۔ سنیے، ایک دم سے واضح گائیڈ لائن دیتی ہے کہ 20 دن جو رمضان کے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے تھے کس سے؟ عبادت سے اور سونے سے، یعنی سوتے تھے بھی تھے ان 20 دنوں میں اور عبادت بھی کرتے تھے۔ تو بصلاۃ و نوم، نمازیں پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ لیکن فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو شمرا وشد میزر، اور جب آخری عشرہ آتا بالکل تیار ہو جاتے تھے، چاک چوبند ہو جاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، کوئی جو ہے اس میں سستی نہیں رہتی تھی۔ اب سوچئے آخر آتے آتے کیسی مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، تو یہ ہم کمر کستے ہیں کہ کمر ڈھیلی کرتے ہیں؟ اندازہ کر لیجئے کتنے ہم لوگ، کتنی کمیاں ہمارے اندر اور کتنے غافل ہیں ہم لوگ، اس قیمتی وقت کو نہیں جانتے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر کے گئے۔ اماں عائشہ بتلاتی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے تمہیں یہ آخری عشرہ کرنا ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ اب اس آخری عشرے کی خصائص میں سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف فیہا، اس میں اعتکاف کرتے تھے۔ پھر اماں عائشہ کی چوتھی روایت دیکھیے، فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان، آخری عشرہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دیا، یہاں تک کہ آپ کی موت آ گئی، آپ وفات پا گئے، تب تک آپ اعتکاف کرتے تھے آخری عشرہ۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا برابر ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، متفق علیہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اس کی خصائص میں سے یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور پھر لیلۃ القدر کب ڈھونڈنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس میں ہیں۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، بخاری مسلم کی روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں رمضان کی 10 راتوں میں تلاش کرو، 10 پوری 10 راتوں میں، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت ہے بخاری کی ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، عشرہ آخری 10 راتیں جو ہیں ان کے وتر راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ اپنی امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہی وتر راتیں ہوئیں آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے۔ تو یہ دوسری روایت ہے۔ پہلی روایت ہے کہ ساری، اور جو اس طرح سے کرے پورا آخری عشرہ تو عبادت میں لگنا ہی ہے، تو ان 10 راتوں میں بھی عبادت کریں، کیونکہ ایک حدیث تو مجمل ہے بخاری مسلم کی 10 راتوں میں ڈھونڈو، اور دوسری میں قدر توضیح ہے کہ طاق راتیں جو ہیں 5 ان میں جو ہے تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر ان وتر راتوں میں، طاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے اور ہر رات کو عبادت کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ خاص 27ویں تاریخ کو کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحدید کر دی گئی، بتلا دیا گیا تھا کہ یہ وہ رات ہے، لیکن کچھ لوگ 2 صحابہ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے، اس بے برکتی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا گیا۔ اور شاید اس میں حکمت علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ امت لگی رہے ہر رات میں، جو ہے آخری عشرے کی ہر رات میں، اور خاص طور سے وتر 5 راتوں میں تو عبادت کرے اور ڈھونڈے۔ یہ حکمت نہیں ہوگی بھلا دینے میں، ورنہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا نزول جو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے لکھے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہا گیا نا، تو اللہ کے نبی پڑھے نہیں تھے، لیکن جب آ کر کے جبریل آپ پر وحی لے کے آتے تھے تو آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ یہ قرآن اتنا موٹا، یہ مصحف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گیا۔ ایک رات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی لیلۃ القدر کی شکل میں، اور آپ جانتے بھی تھے اور آپ بھول گئے۔ ان پڑھ نبی قرآن کی آیتیں اتنی مشکل یاد ہیں ان کو، لیکن وہ ایک رات یاد نہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ امت کے لوگ لگے رہیں، اس لیے بھلا دی گئی۔ اور دوسری چیز یہ بتلائی گئی کہ اختلاف میں، جھگڑے میں کتنی بے برکتی ہے کہ اس کی وجہ سے جس رات کا تعین ہو چکا تھا وہ برکت اس کی ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ اور جو لوگ 27 کو کہتے ہیں اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات تھی جس رات بارش ہوئی تھی، اور وہ رات 27ویں کی رات تھی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ رات 23ویں رات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے چہرے اور آپ کے ناک پر جو ہے کیچڑ لگا ہوا تھا بارش کی وجہ سے۔ تو یہی اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں 23ویں اور کچھ صحابی کہتے ہیں 27ویں۔ تو اور پھر بہت سارے جید علماء، بڑے بڑے جو ہے شارحین حدیث کے، لکھتے ہیں کہ یہ ایک رات ہر سال 27ویں نہیں ہوگی یا 23ویں یا 21ویں نہیں ہوگی۔ ہر رات کی اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے ہر سال کی۔ کسی رمضان میں کسی سال 21ویں ہوگی تو کسی میں لیلۃ القدر 23ویں ہوگی۔ اس طرح سے اس کا چکر چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رات ہے تو اسی رات کو ہر سال نہیں۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر رات کو ہم لوگ وتر راتوں کو خاص طور سے عبادت کریں، اور کوئی غفلت نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، تاکہ ایک سیکنڈ آپ پائیں گے تو کئی گھنٹہ، ایک سیکنڈ کی عبادت، ایسے ہی سوچئے کئی گھنٹے کی عبادت ہوگی، ایک گھنٹے کی عبادت کئی دنوں کی عبادت ہوگی۔ اس طرح سے تصور کیجئے کہ کتنی قیمتی رات ہے وہ۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ اللہ نے مہیا کیا، سہولتیں دیا، وسائل مہیا کیا ہے، کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی لیلۃ القدر کی شکل میں، کہیں اعتکاف کی شکل میں، تاکہ ہم لوگ جنت کما سکیں، جنت کے مالک بن سکیں، اللہ سے لو لگا سکیں، اللہ سے اپنی باتیں منا سکیں۔ در کریم سے کیا کچھ نہیں ملتا، شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ وہ سلیقہ لائیں، وہ ادب لائیں، وہ کھویا ہوا، وہ جو ہم لوگوں جو کھو گئے، جو غفلت میں پڑ گئے، وہ نشاط، وہ ہم پھر واپس لائیں، اور وہ دینی بیداری اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے۔ کچھ صدقۃ الفطر کے بارے میں بات کرنی تھی، وقت نہیں ہے، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس تعلق سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں اس رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی 2 عشروں میں، خاص طور سے اللہ سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ اس آخری عشرے میں جیسے اللہ کے نبی، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، سلف ہذہ الامہ کیا کرتے تھے عبادتیں، اس طرح کی توفیق الہ العالمین ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔